السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیا سلیم میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ اچھا جی، اب میں بالکل یہ ویڈیو جو ہے نا بالکل کوئی نہ رپورٹر بن کے پیش کر رہا ہوں، میں آپ سب کا دوست بن کے اور بھائی بن کے آپ سے اب باتیں کرنے لگا ہوں، کیونکہ آج میں نے بہت انجوائے کیا اس ویڈیو کو، اور ان کی حالت دیکھ کے جتنا انجوائے کیا آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ سب سے پہلے نا آپ لطیفہ سنیں۔ لطیفہ یہ ہے جی کہ ایک شکاری صاحب تھے، وہ شکار کرنے گئے جنگل میں ہرن کا وہ شکار کرنے گئے تو جنگل میں انہیں مل گیا شیر۔ وہ شکاری بھائی نے جب شیر دیکھا دور سے، انہیں کہا بھائی اب کیا کروں، میں تو شیر تو مار نہیں سکتا، میں تو ہرن کا شکار کرنے آیا تھا، یہ تو شیر جو ہے متھے میرے لگ گیا ہے۔ تو وہ کہتا میں کیا کروں، وہ ادھر ادھر دیکھتا تو ایک پرندہ جو ہے مرا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ خون اس کے لگا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں نا اپنے جسم کے اوپر خون لگا کے لیٹ جاتا ہوں، کیونکہ شیر مردار نہیں کھاتے، یہ میرے پاس آئے گا، سونگے گا، دیکھے گا اور چلا جائے گا تو میری جان بچ جائے گی۔ تو وہ کیا کرتا، پرندے کا خون لگا کے لیٹ جاتا ہے۔ شیر آتا ہے اس کے پاس اور اس کے کان میں آگے کہتا ہے بیٹا یہ جنگل ہے، یہاں پر زبیدہ آپا کے ٹوٹکے نہیں چلتے۔ تو یہ ویڈیو دیکھ کے مجھے تو ایک لطیفہ یاد یہ آ گیا، دوسرا مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کے شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ پھر مجھے ایک فلم کا سین بھی یاد آ گیا، اس میں امریش پوری بہت بڑا ایک جو ہے وہ گینگسٹر ہوتا ہے، اور دوسری پارٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کو مارنا چاہتے ہیں، تو جب اس کو سمجھ نہیں آتی نا تو وہ تھانے میں چلا جاتا ہے۔ تھانے میں جا کے وہاں پہ جو پولیس والا بیٹھا ہوتا ہے اس کو کہتا ہے مجھے فوراً حوالات میں بند کر دو، مجھے بند کر دو، میرے اوپر کوئی FIR کاٹ دو، مجھے کوئی میرا جرم جو ہے نا وہ کر کے مجھے اندر کر دو۔ وہ کہتا سر ہوا گیا ہے، کہتا میں باہر رہا تو یہ مجھے نہیں چھوڑنے لگا، تو پولیس کی کسٹڈی میں شاید یہ مجھے چھوڑ دے۔ تو یہ بھی اس امریش پوری کی بھول تھی، وہ اس کو پھر جیل میں جا کے مارتے ہیں۔ تو اس وقت یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ دوسرا ابھی مجھے ایک اور میسج آ گیا ہے، وہ یہ آ گیا ہے علامہ شہنشاہ نقوی کا دعا زہرا کے والدین کو عدم حوالگی کی صورت میں ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ یہ محترم جناب علامہ شہنشاہ نقوی نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر دعا زہرا کو والدین کے حوالے نہیں کیا گیا تو پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا۔ دوسرا ویڈیو میں نے اس میں ایک اور چیز نوٹ کی، جس میں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ جی اب تو ہم باہر جا کے کہیں ہنی مون منائیں گے، تو بیٹا وہی بات ہے، جنگل ہے، یہاں زبیدہ آپا کے ٹوٹکے نہیں چلیں گے، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ ادھر ہی رہیں گے، آپ کو اب سپریم کورٹ بتائے گی کہ آپ نے ہنی مون کہاں منانا ہے۔ بات پتہ کیا ہے، بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی مصلحت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم یہ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، اور میں ہر ویڈیو میں بولتا جا رہا ہوں بھائیو یہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، بھائیو یہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے۔ 30 سال سے یہ مکروہ دھندا پاکستان میں جاری ہے۔ اب بچے کو پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے، 12 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کہتے ہیں دعا آپ ہی واپس آ جائے، دعا آپ ہی واپس آ جائے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ تو یہ تمام جو پاکستان کے والدین جن کی بچیوں کو ان سب نے اغوا کیا، یہ ان کی بدوائیں لگ رہی ہیں۔ آج پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ یہ کیا گروہ ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ یقین کریں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے اس 1.5 ماہ میں آئی ہیں جو ہمیں بھی اس چیز کا نہیں پتا تھا، جو میں نے بار بار آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر بچہ اغوا ہوا ہے یا بچی اغوا ہوئی ہے تو you have just only 12 hours اور 24 hours، اس کے اندر آپ نے بھائی کارروائی ڈالنی ہے، نہیں تو نکاح بھی جعلی ہو جائے گا اور آپ کے اوپر ہراساں کا پرچہ بھی ہو جائے گا۔ یہ پہلے کسی کو پتا تھا؟ سچی بتائیے گا، یہ نہیں پتا تھا۔ اب بچے کو پتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک بھگت سنگھ کا مجھے واقعہ یاد آ گیا، اس نے جب یہ انڈیا ایسٹ کمپنی آئی ہوئی تھی اور پارٹیشن سے پہلے، تو اس نے کیا کیا، ایک چھوٹا سا بم بنا کے نا وہ تھانے کے باہر بلاسٹ کیا، اور بلاسٹ کرنے کے بعد وہ بھاگا نہیں، اس کو فوراً حراست میں لے لیا، کل عدالت میں پیش کیا۔ کٹہرے میں وہ کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ کہتا جی بم پھاڑا ہے۔ اور بھائی کیوں پھاڑا ہے وہ کہتا ہے جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بم آیا کہاں سے، کیسے بنایا؟ کہتا ہے لے میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں بم کیسے بنایا۔ وہ سارا فارمولہ بتا دیتا ہے کٹہرے میں کھڑا ہو کے، وہاں جرنلسٹ بھائی بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ سارا فارمولہ لکھ لیتے ہیں، اور اگلی صبح ہندوستان کے
ہر اخبار میں وہ فارمولہ چھپ کے آتا ہے کہ جی اس نے بم ایسے بنایا تھا. تو جب اس کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ مسکرا رہے ہیں, آپ بھائی مسکرا رہے ہیں, آپ کو تو سزا بھی دی جا رہی ہے اور جیل کے پیچھے بھیجا, آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اس نے کہا میں نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. میں نے ہندوستان کے بچے کو بتانا تھا یہ بم بنانے کا فارمولہ کیا ہوتا ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ کی ذات نے کیا ہے. اب ہر بچے کو پتہ چل گیا ہے. کتنے بچے ہوں گے ابھی جن کے اوپر یہ جال پھینکا جا رہا ہوگا, جن کے لیے تیاری کی جا رہی ہوگی, انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, ان کو اس چیز سے اویئرنیس آ گئی ہے کہ نہیں بھائی یہ تو کام بڑا معاملہ خراب ہے. ایسے والدین جو بے خبر تھے اپنی بچوں کی ایکٹیویٹیز سے, وہ اس کے اوپر دھیان رکھنا شروع کریں گے. بات کو تھوڑا سمجھیں. تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے, اللہ جب اپنا انصاف لے کر آنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس طرح تاخیر بھی ہوتی ہے, بڑی چیزیں سامنے آتی ہیں اور ابھی آنی ہیں انشاءاللہ. اور کل میں سن رہا تھا یوٹیوبر ہیں, بلکہ ایک دو بھائی اور ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, لیکن مجھے خوشی ہوئی, یہ مجھے دکھ نہیں ہوا کہ میرے الفاظ انہوں نے میرے نام لیے بغیر بول دیے, میرے جملے میرا نام لیے بغیر بول دیے. لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جملہ آج سے 1.5 ماہ پہلے جو میں نے بولا تھا, جو اچھی عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے منہ سے یہ جملہ ادا ہو رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. قسم سے آپ یقین کریں. اور جملہ یہ تھا کہ دعا زہرا کیس پاکستان کا آخری کڈنیپنگ کیس ہوگا انشاءاللہ. آئیے فیاض بھائی کی بات سنتے ہیں. جلیل بھائی اس میں ایسا ہی ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے ریٹ فائل کی ہوئی تھی ظہیر کی والدہ کی طرف سے ہراسمنٹ کی کہ ہمیں انلیگلی ہراساں نہ کیا جائے. تو قانونی طور پہ تو جب ایف آئی آر ہو تب تک یہ ہوتی نہیں ہے اور ہراسمنٹ کی ریٹ نہیں بنتی کیونکہ آپ کے اوپر ایف آئی آر ہے. لیکن یہ معزز عدالت جو لاہور ہائی کورٹ کی, انہوں نے سمپل کچھ اس میں نہیں کیا, سمپل یہ ریٹ ڈسپوز آف کر دیا بغیر کوئی ڈائریکشن دیے, اور یہ کہا ہے کہ جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسی کے اوپر ہی امپلیمنٹ ہونا ہے. اور سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جا کے پیش ہوں اور ٹرائل کورٹ فیصلہ کرے گی کہ لڑکی کی ایج کیا ہے, نادرہ سرٹیفکیٹ صحیح ہے یا نہیں, یا اوسیفیکیشن ٹیسٹ کی رپورٹ صحیح ہے یا نہیں صحیح. یہ سارے معاملات ٹرائل کورٹ نے دیکھنے ہیں. اور تفتیشی کو کہا گیا تھا کہ 173 کی رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کریں ٹرائل کورٹ میں جا کے. اور ساتھ ہی آنریبل ہائی کورٹ نے یہ لکھ دیا کہ وی آر ناٹ انکلائن ٹو ایشو اینی ڈائریکشن ود ریگارڈ ٹو اسٹیٹمنٹس آف ابڈکٹی. تو اس میں یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس بیان لاہور سندھ ہائی کورٹ میں ہوا ہے اس کے حوالے سے ہم کوئی ہدایات جاری نہیں کر رہے, بس ہم یہ کاپی بھیج رہے ہیں, ٹرائل کورٹ جانے اور اس کا کام جانے. ہم کسی کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہے, ٹرائل کورٹ کو جو لگے وہ کرے. اب انہوں نے ٹرائل کورٹ کو بتائے بغیر لڑکی اس کی جورسڈکشن سے ٹرائل کورٹ کی جو باہر نکال کے لاہور ہائی کورٹ کا بہانہ کر کے لاہور میں لے آئے. اب ٹرائل کورٹ اگر لڑکی کو پروڈیوس کرنا چاہتی ہے یا دوبارہ میڈیکل اس کا چیلنج ہوتا ہے تو وہ دوبارہ طلب کر سکتی ہے. اگر لڑکی نہیں آتی تو ٹرائل کورٹ جو ہے وہ اس کی ابسینس میں بھی فیصلہ ریکارڈ کر سکتی ہے, جو فیصلہ ہوگا وہ ویلڈ سبمٹ کیا جائے گا. اور یہ ساری چیزیں اب ٹرائل کورٹ اگر پروڈیوس کرتی ہے کہ ملزمان کی کسٹڈی میں ایف آئی آر موجود ہے, ابھی تک ایف آئی آر خارج نہیں ہوئی, ایف آئی آر موجود ہے. اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اب ٹرائل کورٹ سے اپنی پاور کیسے یوز کروانا ہے, اگر پولیس اس میں نہیں پیش ہوتی, نہیں کرتی بچی کو ٹرائل کورٹ کے طلب کرنے پہ, تو پولیس جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مرتکب ہوگی. اور اس میں ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کے لیے بھی پٹیشن ڈالی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں اپیل بھی کی جا سکتی ہے. تو فی الوقت تو مہدی صاحب کے پاس آپ نے دیکھا کہ چین آف ڈاکومنٹس موجود تھے, ان کے شادی کا ریکارڈ, بچی کا برتھ سرٹیفکیٹ, ان کا کووڈ سرٹیفکیٹ, دیگر چیزیں جس سے وہ اپنی بچی کے پروف ثابت کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود عدالتوں سے ابھی تک ریلیف نہیں مل سکا. تو یہ ایک بڑی مایوس کن چیز ہے. یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے ہی ہے, لیکن ہم اس میں کسی صورت بھی چپ نہیں بیٹھیں گے. اور یہ معاملہ جو ہے اسی لیے آج مہدی صاحب نے ورلڈ وائڈ پورے ملک میں جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کراچی میں پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے اور ہی ہے. لیکن ہم اس میں کسی صورت بھی چپ نہیں بیٹھیں گے. اور یہ معاملہ جو ہے اسی لیے آج مہدی صاحب نے ورلڈ وائڈ پورے ملک میں جو ہے وہ پروٹیسٹ جو ہے وہ کراچی میں پروٹیسٹ کا اعلان کر دیا ہے. اور انشاءاللہ اگر یہ معاملہ اسی طرح سے سیٹل نہ ہوا اور جو شاید اقتدار ہو گئے انہوں نے اس میں دلچسپی نہ دکھائی تو یہ معاملہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں شروع ہو جائے گا اور پوری دنیا میں شروع ہو جائے گا.
کیونکہ یہ ہر گھر کا معاملہ ہے اور ہم اس میں بالکل بھی اس میں لچک نہیں کریں گے، اس کو لیڈ کریں گے اور ایٹ دی اینڈ جو ہے یہ بچی واپس کروا کے ہی ہم لیں گے۔ یہ مذاق جو ہو رہا ہے، جو ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، اس کو ترجیح نہیں دی جا رہی ہے اور ایک جھوٹے میڈیکل کے بیس کے اوپر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ سندھ پولیس نے جو کیا، جو والدین کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دی، یہ غنڈہ گردی، یہ بدماشی اب ہم نہیں چلنے دیں گے۔